أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصف الله في العالمين الطه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وصحابتهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين. عزیزان عالم محمد، شیعان عالم محمد، محبان سوباران آج ایک تو کہنے کو محرم، یقیناً یہ مجالس ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس زمانے میں یقیناً ہمارے لیے یہ چیلنج ہے اور ہمارے لیے یہ امتحان ہے کہ جس طرح گزشتہ زمانے کے شیعوں میں ماحول کیسا بھی ہوا، حالات کیسے بھی ہوئے، حالات سے رہ کر شیعوں کو بھی بچایا، عزاداری کو بھی بچایا، شیعوں کو بھی بچایا، عزاداری کو بھی بچایا. کیفیت کیسی بھی رہی، حالات کیسے بھی ہوئے، جذبات کیسے بھی ہوئے، خود کی کیفیت بھی کیسی رہی، صحت کیسی بھی رہی، لیکن انہوں نے حتی الامکان یہ کوشش کری کہ عزاداری پہ آنچ نہ آئے، عزاداروں پہ آنچ نہ آئے. کوشش ہمیں بھی یہ کرنی ہے، چونکہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، انہوں نے کوشش یہی کری کہ یاد رکھو، چونکہ معصومین بھی فرماتے ہیں علی کا شیعہ باشعور ہوتا ہے، بے شعور نہیں. آپ بولیں گے تو تھوڑا سا احساس ہوگا میرے کو کہ ہاں مومنین میں پڑھنے کا ایک لطف الگ ہوتا ہے، سکون الگ ملتا ہے. اور یہ علی کا ذکر اور اولاد علی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ پھر تو زندوں میں پڑھ رہے ہیں، اگر مردوں کے درمیان بھی پڑھے جائیں تو قبروں سے مردے بول دیا کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے. تو بس میں آپ سے اتنا ہی چاہوں گا، جتنی دیر میں آپ سے گفتگو کروں، زیادہ دیر نہیں کرنی ہے، مختصر کرنی ہے، لیکن جتنی بھی دیر میں آپ سے گفتگو کروں آپ توجہ دیں، جو میں بھیجوں اسے قبول کریں، اور جو بات سمجھ میں ہے اسے بولیے تاکہ میرے کو بھی سکون ملے، اور یہاں پر بیٹھنے والی ارواح ہیں اور جو فرشتے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے عقید و عقید فرشتے جو لوگوں کے شانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ لکھیں کہ جب ذکر اہل بیت ہو رہا تھا تو یہ بول رہے تھے. وہ لکھیں کہ ذکر اول ہو رہا تھا تو یہ بول رہے تھے. وہ لکھیں کہ ذکر اولا ہو رہا تھا یہ بول رہے تھے. بس لفظ بدل کے یا یوں کہہ دوں کہ وہ لکھیں کہ جب ذکر خدا ہو رہا تھا تو وہ بول رہے تھے. جب ذکر خدا ہو رہا تھا، چونکہ معصومین فرماتے ہیں یاد رکھو یا علی ذکروں کا ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. اے علی مرتضیٰ، آپ اور آپ کی آل کا ذکر عبادت ہے. کس طرح عبادت ہے؟ چونکہ آپ کا ذکر میرا مجھ رسول کا ذکر ہے، اور مجھ رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. چونکہ اللہ کا ذکر عبادت ہے، اس لیے ذکر اہل بیت بھی عبادت ہے. ایک لفظ میں، ایک سینٹینس میں پوری حقیقت چھپا کے رکھی مولانا.
اب کوشش یہ کرنی ہے ہم کو کہ 10 دن ہمیں گزارنے ہیں کس طریقے سے، جس طریقے سے گزارنا چاہیے، چونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم عوام کو بلائیں، لوگوں کو بٹھا لیں اور واہ واہ کرائیں اور بس تبرک دے کے واپس بھیجا دیں. نہیں، مجلسیں یہ 10 محرم کی جو ہوتی ہیں، یہ کتابوں میں بھی ہے کہ 365 دنوں میں سے 355 دن الگ ہوتے ہیں، اور یہ 10 دن ہوتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن ہر دن فنا ہو جائے گا سوائے 10 دنوں کے جو محرم کے، سوائے 10 دنوں کے جو محرم کے یہ باقی رہیں گے، اور یہ ایسے کے ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، اور اس انداز میں اٹھائے جائیں گے جو جتنا گریا یہاں کیا کرتا تھا وہاں اسے اتنا سکون دیا جائے گا، وہاں اسے اتنا سکون دیا جائے گا. اب دیکھیے یہ مجلس ہے، میں نے ایک جملہ کہا بھی شروع میں کہ علی کا شیعہ باشعور ہوتا ہے، بے شعور نہیں ہوتا. یہ اشرا ہے، 2 اشرے مجھے پڑھنے ہیں، کوشش میں کروں، میرا عنوان یہی رہے گا اس اشرے کا کہ مذہب تشیع اور عقیدہ امامت، مذہب شیعہ اور عقیدہ امامت. شیعت ہوتی کیا ہے اور شیعت کا امامت پہ عقیدہ کیا ہے. یوں تو زمانے کے بہت سے امام ہیں، آپ نے دیکھا ماحول کیسا بھی ہوا لیکن دل مچلتا ہے ذکر اہل بیت کو، پرسہ دینا ہے چونکہ آل محمد کو. یوں چاند نمودار ہوا، کالے لباس آ گئے، چاند نمودار ہوا، شب میں ہی دیکھا آپ نے پٹکے لگ گئے، دریاں بچھ گئیں، صحن لگ گئے، پرچم سج گئے، علم سج گئے. یہ کیا ہے؟ یہ بتائیں آپ کیا ہے؟ یہ کالے لباس کس بات کی دلیل ہے؟ یہ پرچم کس بات کی دلیل ہے؟ یہ علم کے فریرے کس بات کی دلیل ہے؟ یہ ذریعوں کا سجنا کس بات کی دلیل ہے؟ بس یوں کہوں کہ یہ علم، یہ ذریعہ، یہ مجلسیں، یہ سوگ میں آلودہ چہرے اور یہ سوگ میں آلودہ پرچم اور سبیلیں سجائی ہوئی، یہ مومنوں کو بلایا ہوا، یہ آنکھوں میں سیلاب سمندر کا، اشک عزا آنکھوں میں ابال مارتے ہوئے، اور انسان بیٹھا ہوا اس آس میں کہ کب حسین کا ذکر ہو اور بلایا جائے ہم آئیں. یہ کس بات کی علامت ہے؟ میں بس اتنا کہوں، آپ کی بیداری بھی دیکھوں گا اور اپنی کوششوں کو بھی دیکھوں گا کتنی کرنی ہے مجھے، کہ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. یہ ساری کوششیں اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے، یہ مجلسیں اس بات کی دلیل ہے، یہ عزاداروں کا آنا اس بات کی دلیل ہے، یہ منبروں سے مصائب حسین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تختوں کی حکومتیں نہ رہی، تاج کی حکومتیں نہ رہی. بس اور آسان کر کے کہوں کہ تاج کی حکومتیں، کوششیں، تختوں کی کوششیں، حکمرانوں کی کوششیں، حاکموں کی کوششیں، تیروں کی کوششیں، نیزوں کی کوششیں، تلواروں کی کوششیں، بکے ہوئے مفتیوں کی کوششیں، خریدے ہوئے فتویٰ باز مولویوں کی کوششیں، یا پھر یوں کہوں حکومت میں بیچے ہوئے وہ لوگ جو گلی گلی جا کے چھوٹی چھوٹی حدیثیں گڑھ گڑھ کے آل محمد کے خلاف جو بیان کیا کرتے تھے ان کی کوششیں، بنی امیہ کے تخت و تاج کے ساتھ زیورات کی حکومتیں، یا یوں کہوں کہ خزانے میں بھری ہوئی اشرفیوں کی حکومتیں، وہ سونے چاندی کی کھنکھناہٹ، وہ ہیرے جواہرات کی چمک، ان سب کی کوششیں، اور یا یوں کہوں کہ پوری یزید اور یزیدیت کی حکومتیں ناکام ہو گئی اور اکیلے حسین کی بہن فاتح شام ہو گئی. اکیلی حسین کی بہن فاتح شام ہو گئی. تخت ناکام ہو گئے، تاج ناکام ہو گئے، حکومتیں ناکام ہو گئیں، جواہرات ناکام ہو گئے، اشرفیوں کی چمک ناکام ہو گئی، ہیرے چاندیوں کی کھنک ناکام ہو گئی. کیا کامیاب ہوا؟ حسین کی بہن کا فرش اعزاز، حسین کی بہن کا گلی گلی میں ذکر حسین کرنا. یہی تو یزید سے کہا تھا جب آئے تھے نا، تو ابن زیاد نے کہا تھا کہ ہم نے گلی کوچا حسین کی بہن کو کھلایا، لیکن جب خبر پہلے سے مل چکی تھی یزید کو کہ جہاں جہاں سے حسین کی بہن گزری ہے وہاں وہاں حسین کی قصیدہ پڑھتی ہوئی گئی، اور کوئی بہن ہوتی تو روتی ہوئی جاتی. اللہ اکبر. اور کوئی بہن ہوتی تو روتی ہوئی جاتی. یہ تنہا حسین کی بہن تھی، جہاں سے گئی ہے میری تخت اور تاج اور میری بکی ہوئی عوام کو بھی خرید لیا. اس کے جملوں نے، اس کی خطابت نے، اس کے خطاب نے، اس کی زبان نے، اس کے لہجے نے، یا یوں کہوں بنت علی نے جو لہجہ علی میں وار کیا، اس نے ذہنوں کو بھی مسمار کر دیا یزیدیت کے، اور اس کی سازشوں کو بھی مسمار کر دیا، سازشوں کو بھی مسمار کر دیا.
ہمیں بیدار ہونا ہے. علی کے شیعہ باشعور ہوتا ہے, بے شعور نہیں ہوتا. آج پہلی مجلس ہے, آپ کو تھوڑا سا ماحول مزاج میں بنا دوں تاکہ آپ کوشش رکھیں کہ جس مزاج میں سننا ہے. میں آپ کو ابھی تو ابتدا ہے, پہلے دن آپ بھی آئیں اور میں بھی آپ کو سمجھا سکوں کہ یاد رکھیے آل محمد کا ذکر کوئی معمولی ذکر, آل محمد کا ذکر کوئی ادنا ذکر نہیں. یہ وہ ذکر ہے جس میں بندے تو بندے خود خدا شریک ہے. آپ بول رہے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا طاقت ملتی ہے اندر سے روحانی. بندے تو بندے خود خدا شریک ہے, یہ ذکر وہ ہے. آپ کوشش کرا جتنا جہاں تک ہو سکے ذکر آل محمد کریے, لیکن اس طریقے سے کریے کہ دشمن آپ پہ فتح نہ پا سکے, دشمن کی چالیں کامیاب نہ ہو سکیں, مومنین منافقین سے دب نہ سکیں, مومنین منافقین سے دب نہ سکیں, یا یوں لفظ بدل کے کہوں کہ منافقین کی چالیں مومنین کو گمراہ نہ کریں. یہ ماحول جذبات نہیں, یہ ماحول ہمیں کنٹرول کرنا ہے, ہمیں دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے. چونکہ بے شک دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم شیعت کو اور اسلام کو بدنام کریں, کبھی کسی صورت میں, کبھی کسی صورت میں, کبھی کسی صورت میں. میں نام نہیں لے رہا ہوں, آپ بھی نام نہیں لیے, لیکن مومن وہی ہوتا ہے جو قرآن میں خدا نے نام نہیں لیا تو میں بھی نہیں لیتا, قرآن میں خدا نے اشارے کیے تو میں بھی اشارے کرتا ہوں. جو قرآن آیا ہی ہدایت کے لیے ہے اور ہدایت ملتے ہی مومنین کو ہے. اللہ ہدایت ملتی ہی مومنین کو ہے. کیوں؟ چونکہ خدا ایرے غیرے کو منہ ہی نہیں لگاتا. آپ نے خود سنا ہوگا, مجھ سے زیادہ مجلس سن رکھی ہوں گی میری عمر سے زیادہ, کہ جب بھی خدا نے بات کری ہے کافروں سے یا غیر قوموں سے یا اہل کتاب سے تو سیدھی سیدھی کہا قل, آپ کہیے مصطفیٰ, قل اے محمد آپ کہیے کہ یہ ایسا کرتے ہیں, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب مومنین سے بات آتی ہے تو کہتے ہیں مصطفیٰ آپ زحمت نہ لیں, تو میں براہ راست اپنے مومنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ کہتا ہے کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے مومنوں, اللہ اے میرے مومنوں. کیا؟ چونکہ اللہ دوست رکھتا ہے مومنوں کو. کس کو؟ مومنوں کو. تو مومن کو چاہیے کہ جو جس کا دوست ہوتا ہے نا تو اس کی دوستی پہ کھرا اترے, اس کی دوستی پہ کھرا اترے. چلیے میں آپ کو اور آسان کر کے کہہ دوں کہ پورے ورلڈ میں جب 1979 میں جب انقلاب آیا, 89 کے بعد کے قریب, کہ جب ایران کا ریولیوشن آیا تو سب نے کوشش کری کہ اس سے پہلے بہت سے ریولیوشن آئے. عہد رسالت کے بعد, حضرت مختار کی حکومت کے بعد, حضرت مختار کی حکومت کے بعد یہ پہلا پلیٹ فارم ہے شیعت کا جو آج ایران میں, ابھی کہیں پر بھی نہیں ہے اتنا بڑا کھل کے پلیٹ فارم جو جناب مختار کی حکومت کے بعد. 5 سال 4 سال 4.5 سال امام علی علیہ السلام کی چلی, اس سے بعد 6 مہینے سے کم امام حسن کی چلی, پھر اس کے بعد اگر کوئی حکومت آئی تو جناب مختار کی آئی, وہ بھی ایک صرف کوفے میں. لیکن کسی ملک میں اگر ہے تو وہ ایران میں آئی. اب تو لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کری, امریکہ, اسرائیل اور جتنے بھی ایجنٹ ہیں ان کی جاسوسی ایجنسیاں ہیں, سب نے لکھا کہ انہوں نے کوشش کری کس طریقے سے یہ سکسیس ہوا. اس سے پہلے بھی ریولیوشن آئے لیکن سکسیس نہ ہوا اسلام کا. آخر وجہ کیا ہے جو اسلام کا ریولیوشن سکسیس ہو گیا؟ تو جب انہوں نے کوشش کری, دیکھا, سرچ کرا, تو انہوں نے کہا کہ اسلام کا, ایران کا ریولیوشن کا سکسیس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو شیعہ طبقہ ہے, شیعہ فرقہ ہے, مذہب تشیع ہے, ان کا ایک مزاج رہا ہے. کیا؟ کہ وہ عالم کی بھی قدر کرتے ہیں اور علم کی بھی قدر کرتے ہیں. اللہ, کاش میں آپ تک بات پہنچا پاتا. مسئلہ یہ رہا, وہ سکسیس اس لیے ہو گئے کہ وہ عالم کی قدر کرتے ہیں اور علم کی بھی قدر کرتے ہیں. ہاں ان کا بڑا پڑھا لکھا نہ ہو لیکن اپنے بچوں سے ضرور کہتے ہیں اگر کوئی عالم آئے تو احترام کر لینا, احترام کرنا. وجہ کیا ہوا؟ یاد قرآن نے کہا ہے جب تم کسی کا احترام کرتے ہو تو اس کے لیے تمہارے دل میں محبت بڑھتی ہے. جب کسی کے لیے محبت بڑھتی ہے تو اس کے عمل پہ چلنے کے دل میں خود بخود جستجو بڑھتی ہے. جب تم اس کے کہے پہ چلو گے تو اس کی پیروی کرو گے. جب تم اس کی پیروی کرو گے تو جہاں جہاں وہ لے جائے گا وہاں تم چلو گے. اب مہاراج پیروی کرتے ہیں آل محمد کی, ہم پیروی کرتے ہیں مہاراجے کی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یاد رکھو زمانہ اور ہے, شیعت اور ہے, زمانہ اور ہے.
شیعہ ہم نے وہ تھا زمانہ اور ہے، شیعت اور ہے. یہی وجہ ہے کیوں؟ چونکہ شیعہ عالم کا قدر کرتے ہیں. خود انہوں نے لکھا، میری کتاب ہے. اب سکون سے میں آپ سے جب بھی آپ کو میری کسی بھی تقریر میں کوئی سا بھی وہ حوالے کا کسی بھی کا مجھ سے کہہ دیجیے گا، میں تو آپ کو تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں. میں حوالہ بھی دکھاؤں گا اور آپ کو مطمئن کر کے بھی جاؤں گا. لیکن ہاں میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے کہیے گا، چونکہ میری بات مجھ سے کہو گے تو یہ آپ کو عبادت میں شمار کی جائے گی، میری بات دوسروں سے کہو گے تو یہ غیبت میں شمار کی جائے گی. اور مومن پہ غیبتیں زیب نہیں دیتی، غیبتیں زیب نہیں دیتی. اب وہاں کی ایجنسیوں نے لکھا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ جو، تو انہوں نے کہا ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ علم اور عالم کی قدر کرتے تھے. اب دوسرا انہوں نے لکھا دوسرا وجہ یہ ہے ریولیوشن کا کہ صرف علم اور عالم کی قدر کیسے کرتے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ ہر قوم تو اتنا قدر کرتی نہیں. تو انہوں نے لکھا وجہ یہ ہے کہ وہ علم اور عالم کی قدر اس لیے کرنا سیکھے چونکہ ان کی مائیں گود میں لے جا کے سب سے پہلے گھر میں نہیں لے جاتی، جب بچہ ہوتا ہے تو پاک کرا کے فرش عزا پہ بٹھا دیتی ہے کہ جہاں میرا بچہ عالم کو چھو لینا، کیونکہ عالم نشانی ہے وفادار کی. جب عالم کو چھوئے گا تو بچہ وفادار. اللہ اکبر. بچہ عالم کو چھوئے گا، بچپن سے عالم دیکھے گا. اللہ بچپن سے عالم دیکھے گا. یہ وفادار کا عشق ہے. فضائلوں میں آنکھیں نکل آنسو نکل، یہ میثم تمار کی اور جناب سلمان فارسی کی سنت ہے. جب فضائل میں آنسو نکل آتے ہیں، جناب سلمان فارسی کی اکثر نکلا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ تو فضائل سے آنسو نکالتے ہیں، تو معصومین نے فرمایا یہ سلمان کی سنت ہے اور ہم تو خود خادم سلمان فارسی ہیں، سلمان محمدی ہیں. آپ دیکھیے کتنا رعب و جلال ہے میرے مولا کا. ہم نے مولا کا نام نہیں لیا، ہم نے ان کے نشان کا نام لیا. آپ کی روحیں تڑپنے لگی. یہ ہے میاں، اس عشق میں ہے اور ہر مومن تڑپتا ہے. بس تھوڑا سا صبر کر لیجیے گا، تحمل کریے. بس زیادہ نہیں پڑھوں گا آج. اب آپ پکڑ کے رکھیے اپنے آپ کو، وجود کو، کہ دیکھیے گا. انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ وہ علم اور عالم کی قدر اس لیے کرنا سیکھیں کہ ان کی مائیں جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو اپنے گھروں کے بعد سب سے پہلے کہیں لے کے جاتی ہیں تو آزاد خانوں میں لے کے جاتی ہیں. بچے کو سب سے پہلے کچھ چیز چوننا سکھاتی ہے تو خود کو چوننا نہیں سکھاتی، وہ پرچم کو چوننا سکھاتی. یہی وجہ ہے کہ بچہ بچپن سے وفا سنتا ہوا آتا ہے، وفادار کی. تو بچہ وفادار بھی ہوتا ہے اور علم سے عشق بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا وجہ دوسری یہ تھی کہ مجلس حسین عزاداری سید الشہداء، یہ ہے دوسرا انقلاب کی وجہ. اب دیکھیے گا، میں نے کہا نا کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ با شعور ہوتا ہے، بے شعور نہیں. بات پہنچے تو بولیے گا، کیونکہ میری عادت ہے میں سنانے نہیں آیا. کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تقریر ہوتی ہے، ایک خطابت ہوتی ہے. تقریر میں آپ بولیں نہ بولیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے کو پڑھ کے جانا ہے. لیکن یاد رکھیے فرق اتنا ہوتا ہے، تقریر کری جاتی ہے، خطابت کروائی جاتی ہے. خطابت میں سامنے والے جتنی طاقت، جتنی کشش ہوتی ہے، یا یوں کہوں جتنا وہ تشنا لب ہوتا ہے، اتنی ہی پیاس بجھائی جاتی ہے. تو آپ خود کو پیاسا دکھائیے، میں آپ کو ذکر اہل بیت سے تاثیر کرنے کی کوشش کروں گا. تو بس اتنا کہ وہ عزاداری کیا کرتے تھے، عزاداری سے متوسط تھے اور اہل بیت کے ذکر پہ چلنے کی عادت ڈالی. اسی لیے ان کی عالموں کی بات قبول ہوئی اور یہی وجہ تھا کہ انقلاب برپا ہوا. تو آپ نے دیکھا دشمن نے جب انقلاب تو برپا ہو گیا، اب پھر بعد میں کتابیں لکھی گئیں کہ ابھی تک اتنے سالوں تک یہ باقی کیسے رہا. چونکہ بہت سے انقلاب آئے اور ختم ہو گئے، سکسیس ہوئے اور کچھ ہی لمحے چلے، کچھ ہی سال چلے اور ختم ہو گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سکسیس ابھی تک کیوں سکسیس کیوں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وجہ یہ ہے، سکسیس یہ ہے چونکہ جن کو وہ مانتے ہیں تو وہ اپنا خود نہیں بنتے، وہ ایک مراجع بناتے ہیں، ایک عالم بناتے ہیں، ایک لیڈر بناتے ہیں، ایک رہبر بناتے ہیں. وہ بھی خود نہیں بناتے، وہ بھی ان سے بنواتے ہیں جو آل محمد کے فضائلوں پہ چل کے ان کے کردار پہ فرق کھڑی کر لیں. چونکہ ہر ایرے غیرے کی وہ تائید بھی نہیں کرتے، نہ ہر ایرے غیرے کی وہ تقلید کرتے. ہر ایرے غیرے کی نہ تقلید کرتے ہیں نہ وہ تائید کرتے ہیں. تقلید اس کی بھی نہیں کرتے کہ وہ عالم ہو، ہر عالم کی تقلید نہیں کرتے.
مذہب شیعہ ہر عالم کی تقلید کرنے کی نہیں کہتا کہ ہر عالم کی، عالم وہ ہو جو باعمل ہو، عالم وہ جو باعمل ہو، اور عالم وہ جسے آل محمد عالم کرے۔ یہ اب دیکھیے آپ کہ جب کوشش کری کہ وجہ یہ تھی کہ تاریخ نے جب دیکھا کہ اکثر دیکھا گیا جب جناب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے پاس جب ریولیوشن ہو گیا آ گیا تو مدارس کھولے گئے ایران میں بہت بڑے بڑے، تو امریکہ اسرائیل سے پیسہ آیا، لوگوں نے کہا چونکہ دو طریقے سے انسان کو خریدا جا سکتا ہے، ایک تو کھلا کے، ایک قرض دار کر کے، ایک قرض دار کر۔ آج میں آپ کو آؤں اور کچھ کھلاؤں یا آپ کو پیسہ دوں تو کل آپ میری بات کو نہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ وجہ ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے، اگر آپ بے وفا ہوئے تو ویسے بھی آپ میری بات مان لیں گے، اگر باوفا ہوئے تو نمک حلال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہائے کاش میں آپ تک بات پہنچا، باوفا ہوئے تو نمک حلال کرنے کی کوشش کریں گے، بے وفا ہوئے تو ویسے بھی نہیں بات آ جائیں گے آپ میری بات۔ تو یہی وجہ ہے کہ مومن اسی لیے کہا جب ان کے پاس کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر دیا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ نے مدارس کھولے، آپ نے مدارس کھولے ہیں تو وہاں پر جو طالب علم ہیں ہم ان کے لیے کپڑے، رزق اور جتنے بھی کتابیں ہیں وہ مہیا کرانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے جملہ دیکھیے امام خمینی نے کہا کہ ہمارے لوگ بڑے سکون سے ہیں اور بڑے اچھے سے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں، کتابیں بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک کتابیں ڈھنگ کی نہیں ہیں، لیکن جو ایک لفظ پڑھ رہے ہیں وہ حلال کا بھی پڑھ رہے ہیں اور امام کا بھی پڑھ رہے ہیں، وہ حلال کا بھی پڑھ رہے ہیں اور امام کا بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا تھوڑا بھی پڑھے گا تو بڑوں کے مقابلے پڑھے گا، ہمارا تھوڑا بھی پڑھے گا۔ ان کا جملہ یہ تھے، وہ کہتے ہمارا ایک ورگ بھی پڑھ لے گا تو اتنا پڑھ جاتا ہے کہ تمہاری کتابوں کی کتابیں پڑھنے والوں پہ بھاری۔ ایک ورگ پڑھنے والا، کیوں؟ چونکہ ہم نے حلال سے بھی پڑھا ہے اور تائید امام سے بھی پڑھا ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف ریولیوشن آیا اور دشمنوں کی سازشیں ختم ہو گئی۔ دل لگ رہا ہے آپ کو نا فضائل میں؟ آپ توجہ دیجیے تھوڑا، وجود میں روحانیت بڑھتی ہے ذکر سے، چونکہ قرآن کہتا ہے عبرتناک واقعوں کو سنا کرو، چونکہ اس سے عبرت بھی لی جاتی ہے اور نصیحت بھی لی جاتی ہے۔ جب عبرت اور نصیحت مل جائے گی تو تمہیں ہدایت خود بخود آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا، اب دشمن نے کوششیں یہ کری کہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب تو کھا گیا، اب یہ کہ ان کی جب چڑھ چکے ہیں تو ان کو گرائیں کیسے؟ تو کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں میں، مرزا حسن شیرازی صاحب کے زمانے کا۔ تو وہ کہا کرتے تھے ان کے زمانے میں انہوں نے بہت ایسا فتویٰ دیا جو بہت کم لوگ برداشت کر سکے۔ انہوں نے تمباکو پہ فتویٰ دیا، آپ تاریخ لے لیجیے، نہیں تو میں کتاب کا حوالہ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، آپ خود ریسرچ کر لیجیے گا تاریخ کی، ایران کی ہسٹری کی۔ تو سامراج کر کے ایک کمپنی آئی تھی باہر سے، امریکی ایجنٹ بن کے، تو انہوں نے ایران میں تمباکو کی کاشتکاری شروع کر دی، کھیتی تمباکو کی شروع کر دی۔ تب شیرازی صاحب نے فتویٰ دیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ تمباکو کا استعمال حرام ہے۔ اللہ، تمباکو کا استعمال حرام ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے فتویٰ دیا تھا نہ اس کے بعد، ابھی دیا ہے مکارم شیرازی صاحب نے، وہ بھی کچھ شرائطوں کے ساتھ، وہ مسئلے الگ ہے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ اس زمانے میں پہلی بار فتویٰ آیا تھا، عہد رسالت سے آج تک پہلی بار فتویٰ آیا تھا کہ تمباکو کا استعمال حرام ہے، تمباکو کا استعمال حرام ہے۔ آپ کہیں گے پہلی بار کیوں آیا تھا؟ چونکہ تمباکو کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے، چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا نے تمباکو استعمال کرنا حرام نہیں کہا، شریعتاً میں شرعاً تمباکو حرام نہیں ہے۔ اب یہ بات اب بڑا پریشان، ایران میں فتویٰ دیا تھا، کہاں دیا تھا؟ ایران میں۔ اب جب یہ فتویٰ سنا، اب یہ بڑے پریشان، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم کاشتکاری کریں گے، کاشتکاری کر کے جو آئے گا اس تمباکو کے نشے کی حالت میں اس کے اندر ہی کچھ اور بھی چیزیں سپلائی کریں گے، اور اندرون ملک کے اندر آ کے جس طرح دیمک چاٹتی ہے لکڑی کو، اس طرح ہم اس ملک کو چاٹ لیں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ علی کے شیعوں سے پالا پڑا تھا، اللہ اکبر، علی کے شیعوں سے پالا پڑا تھا۔ جب فتویٰ آیا تو یہ بڑا پریشان، کیونکہ ایسے نہیں، دشمن چالاک ہے، بہت چالاک دشمن ہے۔ اب اس نے کوشش کری کیسے نہ کیسے کر کے اس فتوے کو خریدا جائے اور اس کو بدلا جائے۔
تب ایران میں کوشش کری اس نے کہ اس کے لیڈر نے کہ جس طرح ہو سکے ہم پیسے خرید کے ڈالروں کی خوشبوؤں سے لوگوں کو خرید لیں اور کسی نہ کسی حالت میں ایک فتویٰ ایسا بلا لیں لکھوا لیں کہ تمباکو کا استعمال جائز ہے. اب اس نے پورے ایران میں کوشش کری کسی بھی مراجع سے لکھوا لیں لیکن لکھوا نہ سکا. پھر کیا ہوا؟ اب یہ کہنے لگا ایران تو پھر ایران ہے, ہم اس سے بھی بڑے ادارے پہ جائیں گے. کہاں؟ حوزہ علمیہ نجف میں جائیں گے. ہم عراق جا کے نجف میں جائیں گے. اس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا آیت اللہ زین العابدین. ان کا نام کیا نام تھا؟ آیت اللہ زین العابدین. تو اس بہت بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں. تو یہ فتویٰ عام ہو چکا تھا اس زمانے میں. تو اب یہ شخص اس عالم میں گیا جب آیت اللہ زین العابدین تقریر کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے. ان کے ارد گرد مجمع تھا بہت سارا طالب علموں کا. جب خطبہ دے رہے تھے تو اس نے کچھ اپنے چمچوں کو اٹھایا لیا اور ایک کو کہا کہ جاؤ ایک حدیث ہے وہ آیت اللہ زین العابدین سے کہنا کہ یہ اس حدیث کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. دیکھیے دشمن کی چالیں دیکھیے اور شیعہ کو بیدار ہونا دیکھیے. شیعت کا میرا موضوع سے نہیں ہٹاؤں, آپ دیکھیے گا کہ میرا موضوع یہی مذہب تشیع اور عقیدہ امامت, شیعہ کیسا ہوتا ہے. تو اب یہ اس عالم میں گیا جب تقریر کر رہے تھے. کون؟ آیت اللہ زین العابدین. تو مادن دراجانی ان کا لقب تھا پورا. تو وہ خطبہ دے رہے تھے. تو یہ شخص آیا, وہ کہتا ایک حدیث ہے رسول خدا کی, اس حدیث کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے کون سی حدیث؟ کا یہ حدیث کہ ہم نے سنا ہے راویوں سے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا حلال محمدی حرام حلالن تا قیامت و حرام محمدی حرامن تا قیامت. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ نے جو حلال کر دیا وہ صبح قیامت تک حلال ہے اور جو حرام کر دیا وہ صبح قیامت تک حرام. تو آیت اللہ زین العابدین کہتے ہیں کہ بے شک یہ اس کی صداقت پہ میں راضی ہوں, یہ حدیث سچی بھی ہے اور بالکل حق حدیث ہے. پھر جب انہوں نے منہ سے نکلوا دیا جناب آیت اللہ زین العابدین سے کہ یہ سچی حدیث ہے اور حق حدیث ہے, تو فوراً کہتا ہے اگر یہ سچی حدیث ہے اور حق حدیث ہے تو یہ بتائیے کیا رسول خدا نے تمباکو حلال قرار دیا تھا یا حرام؟ اللہ اکبر. حلال قرار دیا تھا یا حرام؟ اب دیکھیے کس طرح اس نے کچھ کوشش کری کہ میں پھنسا دوں لفظوں میں. تو انہوں نے کہا بے شک حلال کیا تھا اور شریعتاً یہ حلال بھی ہے. تو فوراً کہتا ہے پھر تو مرزا شیرازی صاحب کے فتوے کا کوئی مطلب نہیں, چونکہ جب مصطفیٰ نے حلال کر دیا تو پھر سے افضل کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر روز قیامت تک حلال ہے. تو فوراً جیسے کہتے ہیں تو جناب آیت اللہ زین العابدین کہتے سن وجہ یہ ہے ہر چیز کی جو دو علتیں ہوتی ہیں, ایک مسئلہ اولا ہوتا ہے ایک مسئلہ ثانی ہوتا ہے, یعنی عنوان اولا عنوان ثانی. ایک پہلا عنوان ہوتا ہے, دوسرا کبھی کبھی کچھ حلال حرام بن جاتے ہیں, کبھی کبھی کچھ حلال حرام بن جاتے ہیں. اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا تھا, خود پیچھے تھا. اس نے کہا کہ مولا انہوں نے فرمایا آیت اللہ نے فرمایا یاد ہے کبھی کبھی کچھ حلال حرام بن جاتے ہیں. اس نے فوراً کہا کیسے بن جاتے ہیں؟ کہا اچھا یہ بتا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا کہ تو نے رمضان کے روزوں کے متعلق کیا فرمان ہے؟ کہا رمضان کے روزے کے متعلق حلال بھی ہے اور واجب بھی ہے. بولتے جائیے گا تاکہ میرے کو کوشش جتنی بھی ہے میرا دل لگے کہ کیا رمضان کے روزوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے حلال بھی ہے اور واجب بھی ہے. کہا اچھا اس شخص پہ بتا جس کی طبیعت اتنی لاغر ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو موت ہونے کا ڈر ہے, اس کے متعلق بتا. کہ اس کے متعلق یہ خدا کا فرمان ہے کہ اگر وہ روزے رکھے تو اس پہ روزے حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ جسم کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ برداشت سکے, اسی لیے اگر جسم کو ضرورت پہنچ رہی ہے تو وہ حرام ہے. کا اسے کہتے ہیں عنوان ثانی. وہ جو تھا عنوان اولا وہ حلال تھا, جب عنوان ثانی میں گیا تو حرام ہو گیا. اب سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں, جب جسم کی ضرورت پہنچے تو جب حلال چیز حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ایمان کو ضرورت پہنچے تو حالانکہ پہلے حلال تھا لیکن اب فتوے کے بعد حرام ہو گیا. فتوے سلوان
پہلے حلال تھا، لیکن جب سے مرزا شیرازی نے فتویٰ دیا تب سے حرام۔ اب جب تک وہ حلال نہ کریں گے تب تک حلال، ان کے بعد اجازت مل گئی، لیکن دشمن کی اسکیمیں دیکھی، اور پھر اس کے بعد یہاں جانے نہیں دیا، کیونکہ علی کا شیعہ ایسے نہیں جانے دیتا۔ علی کا شیعہ وہ عبرتناک سزا دے کے جانے دیتا ہے کہ انسان خود کے چہرہ بھی دیکھے تو خود کو شرم آنے لگے۔ اب یہاں پر جیسے ہی کہا کہ یاد رکھ، ان کے خود جو طالب علم سے انہوں نے کہا ایسے آخر وجہ کیا ہے کہ جو انہوں نے فتویٰ دے دیا، تو یہی جملہ کہا انہوں نے، یاد رکھو جس طرح روزے جسم کے ضرر کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ جو عمل کرا ہے وہ ایمان پہ ضرر ہے، اس لیے وہ حرام ہو گیا۔ یہی دشمن چاہتا ہے کہ آپ کے اندر آ کے پھونک ڈالے، آپ کے اندر آ کے تفرقہ پیدا کرے، آپ کے عقیدوں کو بگاڑے، آپ کے عقیدوں کو خراب کرے۔ اسی لیے دشمن نے چاہا کہ وہ آپ کے اندر آئے، اس لیے مہاراجا نے فتویٰ دیا کہ وہ حرام۔ اب دیکھیے یہاں پر جب کوشش کری اس نے، اب دیکھا، اب یہ چپ چاپ ہو کے جانے لگے، جو گروہ بن کے آئے تھے تو ممبر پہ تھے جناب آیت اللہ زین العابدین، ممبر پہ تھے، جب انہوں نے کہا نا کہ اب حرام ہے، جب مرزا شیرازی نے جب تک حلال نہیں کرنا تب تک وہ حلال بھی نہیں ہونا۔ اب یہ پورا گروہ بنا کے جانے لگے، تو جب جانے لگے نا تو آیت اللہ زین العابدین نے کہا جا تو رہا ہے، جا اپنے لیڈر سے کہہ دینا کہ ہم آل محمد کے شیعہ ہیں، اگر حق بات ہوگی تو سولی پہ چڑھ کے بھی کہتے ہیں، زبان کٹا کے بھی کہتے ہیں، ڈال پہ جا کے بھی کہتے ہیں، اور کہہ دینا ہم بنی امیہ کے فتوے باز نہیں، جنہیں تو تم نے کل خرید لیا ہمیں آج نہیں خرید سکتے۔ انہوں نے کیوں نہیں خرید سکتے؟ کہ بس یاد رکھیں جس نے میثم تمار سے عبرت لی ہو وہ حضرت مختار کی طرح ابن زیاد سے ڈرتے نہیں ہیں، ابن زیاد سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ نہ میثم تمار کی طرح ڈرتے ہیں، نہ حضرت مختار کی طرح ڈرتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے مجھ پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی آپ نے کہ دشمن کی چالوں کو ناکام کرنا شیعت کو آنا چاہیے۔ ہمیں صرف یہی نہیں کہ بس مجلسیں ہیں تو بس بولیا اور کافی نہیں، اپنے روحانیت کو بڑھائیے، اپنے ذہن کو بیدار کیجیے، ماحول دیکھیے اور ماحول کے ساتھ کوشش کریے کہ دشمن اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو جائے۔ جس طریقے بھی چالیں ہوں، کیسی بھی چالیں ہوں، ایمان کی روشنی میں اپنے آپ کو سنبھالیے۔ میں نے آیت پڑھی تھی لائق پراپت الدین، ترجمہ بھی نہیں کرا تھا اسی لیے کیونکہ بہت مشہور ہے کہ ایران کی اسلام میں زور اور زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں، اور اسی لیے میں نے آپ سے جو بھی چاہے ایمان لے آئے، لیکن یاد رکھو ایمان لانے پہ زبردستی نہیں، جب ایمان لے آئے تو پھر ایمان کی طرح چلنا پڑے۔ یہ ہوتا اب زیادہ طویل عریض گفتگو نہیں کرنی ہے آپ سے، چونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ایام غم کے ایام ہیں، اور علماؤں کا کہنا ہے کہ یاد کو فضائل کم پڑھو مسائل زیادہ پڑھو، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہوئیے یا آپ کہیے کچھ یا آپ کس طرح سے آئے ہیں کیا آئے ہیں، ہر مومن کو پتہ ہے وہ کس لیے آئے ہیں، چونکہ آج مومن نے عزادار ہوئے، فرش عزا پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ فضائل پہ صرف دار کریں، چونکہ اسے پتہ ہے وہ جس طرح جس چیز کا وہ ایک ہم لوگ مسائلوں کا انتظار کرتے ہیں نا، اسی طرح ایک بی بی بقیہ سے اٹھ کے آئی اور شام میں ایک بچی کو لے کے آئی ہے، اور جب وہ یہاں آئی ہے نا تو بس اسی انتظار میں ہے کہ جب اعلان سنا تھا نا اس نے تب سے آ کے بیٹھی ہے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جتنے بجے اعلان کیا کرو یا تو اعلان کا وقت مقرر کر دیا کرو، یا پھر جتنے بجے اعلان کیا کرو نا اتنے بجے شروع کر دیا کرو۔ کہا کیوں شروع کر دیا کرے؟ کہا جب تم جتنے بجے اعلان کر دیتے ہو نا اس وقت سے بیوی کھڑی ہو جاتی ہے دروازے پہ، کہ ابھی بچی سے کہتی ہے، چھوٹی سی 4 سالہ بچی ہوتی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے، بچی کہتی ہے باپا کہ میرے پھوپھی اماں یا ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو بچی سے کہتی ہے بس پھوپھی اماں بیٹا ابھی مومنین آئیں گے، بیٹا بھی عزادار آئیں گے، اور دیکھنا بیٹا جو تجھے رونے نہ دیا گیا نا تو وہ تیرے معمول میں روئے گا۔
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے، آزاداروں رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اور حدیثوں میں آیا ہے، بی بی فرماتی ہے ارے میرے لال سے رونا، ارے جیسا کوئی بوڑھی ماں کڑی الجوان کے لاشے سے روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کل محرم کا چاند نمودار ہو گیا نا، ایک جملہ یاد آ رہا ہے مرحوم مرزا اطہر صاحب کا، جب مرحوم مرزا اطہر صاحب سے لوگوں نے کہا محرم کا چاند نمودار ہو گیا، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، تو مرحوم نے فرمایا کہ محرم کا چاند تو نمودار ہو گیا لیکن بنی ہاشم کے چاند لیکن بنی ہاشم کے چاند خون میں نہ گئے، اور یہ چاند تو نمودار ہو گیا لیکن لیلا کا چاند خون میں آ گیا، یہ چاند نمودار ہو گیا۔ العظمت للہ۔ رونے میں کوتاہی مت کریے، یہی 10 دن ہے جو اگلے برس رہا، آپ میں نہ جانے کتنے چہرے ایسے ہوں گے جنہوں نے اگلی سال دیکھا لیکن ان کو اب اس سال کا دیکھنے کو ملا محرم۔ خدایا ان آنسوؤں کے سائے میں بس اتنی دعا کرتے ہیں بی بی ہمیں توفیق دینا کہ ہم آپ کے لال پہ اچھے سے اتریں، بی بی یہ 10 محرم آپ کے بچوں پہ رو سکے، بی بی ہمیں پتہ ہے، ارے ہمیں احساس ہو رہا ہے زینب کبریٰ کی مظلومی کا، جب وہ کہا کرتی تھی میری غربت یہ تھی، ارے مجھے بھائی کے لاشے سے گزار رہے تھے اور رونے بھی نہ دینے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بڑے آرام سے آہستہ آہستہ پڑھوں گا، جو ہو سکے جتنا آنسو کا نذرانہ خراج پیش کر سکوں مظلوم کربلا کی ماں کو اتنا کر سکو، چونکہ میں نے سنا ہے مظلوم بی بی ہاتھوں میں رومال لے لے کے آتی ہے، اے عزادار تو میرے بچے کا ہونے کا دم بھرتا تھا، اے عزادار کیا تجھے نہیں پتا میرے چکیاں میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا جب مدینے سے قافلہ رخصت ہونے لگا، قریب تھا نا، مروان بن حکم کا خط آیا امام حسین کے پاس اور کہا جاؤ دربار میں بلایا گیا ہے۔ اب بس امام حسین تنہا آئے، ابا منگوائی پہنی اور بس جانے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے ہی جانے کی کوشش کرنے لگے کہا کہ جب بھی کبھی حسین ابن علی بغیر زینب کبریٰ کی اجازت کی کہیں گئے نہیں، کہا جاؤ میں بہن کو بتا دیتا ہوں۔ بس میرا آقا آیا اور بس شہزادی سے کہتا ہے کہ بہن زینب دربار میں بلایا گیا ہے۔ میں بس یوں گیا اور یوں آیا۔ شہزادی کہتی ہے دربار میں بلایا گیا ہے؟ کہاں؟ تو بھیا کیوں بلایا گیا ہے؟ بھیا کیوں بلایا گیا ہے؟ اس لیے تو نہیں بلایا گیا جو آپ نے بیعت کا انکار کر دیا، اس لیے بلایا گیا ہے بھیا میرا دل بے چین ہو رہا ہے، بھیا میرا دل بے چین ہو رہا ہے، وہ بڑا چالاک ہے کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ بی بی سے فرمایا مولا نے نہیں، میں جانتا ہوں مدینہ میری مقتل نہیں، میں جانتا ہوں مدینہ میرا مقتل نہیں، زینب تم صبر کرو میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ بی بی بس آپ نے دیکھا ہوگا نا بہنیں جب ضد کرتی ہیں نا تو روک لیتی ہیں، بھائی خدا تمہارے بہنوں کو بھی سلامت رکھے اور بہن کے بھائیوں کو بھی سلامت رکھے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بہنیں ہاتھیں پکڑ لیتی ہیں، کبھی چھوٹی بہنیں کرتے پکڑ لیتی ہیں کہ بھیا میں نہیں جانے دوں گی، بھیا میں نہیں جانے دوں گی۔ بس میں اتنا منظر یاد دلا رہا ہوں آپ کو، جب امام نے اصرار کیا نا، اصرار کیا کہ جانے دو بہن جانے دو، بس بی بی نے کہا اچھا جا تو رہے ہو، بس ایک سبب پہ جانے دوں گی۔ امام نے فرمایا زینب وہ کیا سبب ہے؟ کہا امام سے کہا کہ بھیا آپ یہاں ٹھہرو، جا رہے ہو ابھی ایک لمحہ ٹھہرو۔ بی بی نے اپنی چادر سنبھالی، محلہ بنی ہاشم میں آئی اور آواز دی آن محمد اکبر بن حسین قاسم بن حسن
ابو الفضل سارے جوانان بنی ہاشم قریب آئے، کہا جی شہزادی بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ بھیا دربار جا رہے ہیں، جاؤ ساتھ ساتھ جانا ساتھ ساتھ آنا، میں کہوں گا شہزادی بڑے سکون کے ساتھ بھیج رہی ہو، لیکن عاشور کے روز ارے یہی حسین مقتل کی سرزمین پہ بلا رہا ہوگا، 70 قدم کی دوری سے خنجر چل رہا ہوگا، نا عباس یا عباس یا عباس۔ یقیناً شہزادی ان دنوں میں کچھ ذاتی اپنے لیے مانگا تو نہیں جاتا، بے بھی بس بھیک مانگتے ہیں۔ آپ کو حسین ابن علی کے اس منظر کا واسطہ جب وہ علی اکبر کی لاش کے قریب آئے تھے، حسین کے گھوڑے سے گرنے کا اور گھوڑے پہ بیٹھنے کا واسطہ، علی اکبر کا بچے کھانے کا واسطہ، اس ماں کے منظر کا واسطہ جس نے 6 مہینے کا علی اصغر کو خون بولتا ہوا دیکھا۔ بی بی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو انہیں بخش دینا، ان کی سزا یہ مت دینا کہ ہم مجلس حسین نہ کر سکیں۔ بی بی ساتھ خیریت سے فرش اعلیٰ بچھائے اور وہی شان و شوکت سے ذکر اہل بیت مسجد حسین کر سکیں۔ بی بی بھیک مانگتے ہیں، انہیں کچھ دینا نہ دینا، بس مصائب حسین کرنے کی توفیق دے دینا۔ بی بی یہاں پر جتنی بلائیں آسد عوابی سمامی جتنی بھی ہیں پروردگارا ان سب بلاؤں کو دور فرمائیں۔ بی بی مجلس حسین ذکر اہل بیت پورا محرم سکون سے اور اچھے سے کر سکے۔ بی بی ہمیں دلوں میں پاکیزہ ذکر کرنا تاکہ ہم آل محمد میں دل کھول کے اسی شان و شوکت سے پرسہ دے سکیں۔ آل محمد کا ضرور دل فرما، آل محمد کا سربت تعالیٰ بھیک مانگتے ہیں یوسف زہرا کے حق کا واسطہ اسی وقت اس سوال کو دور کر دے تاکہ اور دشمن کی سازشوں کو ناکام کر جائے، اور ہم ذکر اہل بیت شام سے کر کے یوسف زہرا جو آئے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے مجلس حسین بھی کریں اور اس کے ساتھ اس کو حسین کر کے پرسہ آل محمد دیں۔